وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہتا تو وہ ناراض ہو جاتی۔ اڑا لو مذاق جتنا مرضی چاہے، مگر دیکھنا تم، ایک دن میں اس سے ضرور ملوں گی، اس کے ساتھ بیٹھ کر کافی پیوں گی، سیلفی لوں گی، پھر بس دیکھتے رہنا اور جلتے رہنا۔ وہ گردن اکڑا کر کہتی تو جواباً اس کا جاندار کہکہا گونجتا، جو کہ سراسر مذاق اڑانے والا ہی ہوتا تھا۔ کافی کیوں؟ وہ پینے پلانے والا بندہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈرنک ہی کرنا۔ وہ اسے زج کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا۔ جواباً سمرا کا موڈ بری طرح آف ہو جاتا اور وہ اس سے بول چال بند کر دیتی۔ پھر فہد کو اسے گول گپے چاٹ وغیرہ کھلا کر منانا پڑتا۔ جب موڈ ٹھیک ہو جاتا تو پھر سے اس کا سر کھانے لگتی۔ فہد تم مجھے کراچی لے جاؤ نا پلیز، مجھے اتنا اشتیاق ہے اسے ریئل میں دیکھنے کا کہ بتا نہیں سکتی۔ پلیز لے چلو نا کراچی، یہاں تو وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اچھا نا، وہ لاڈ بھرے انداز میں کہتی تو اس کا دل رکھنے کو کہتا ہاں ڈیئر لے جاؤں گا، تھوڑا ویٹ کر لو۔ ایسے میں اس کی حوصلہ افزائی سے سمرا کی رٹ بھی مزید شدت اختیار کر جاتی، تو پھر فہد کو اسے سنجیدگی سے سمجھانا پڑتا۔ دیکھو سمرا، امی اور چچی تمہیں اتنی دور نہیں جانے دیں گی، لیکن تم دل چھوٹا نہ کرو، میں نیٹ سے چیک کرتا رہوں گا، جیسے ہی وہ اپنی کسی فلم کی شوٹنگ کے لیے لاہور آیا میں لازمی تمہیں ملوانے لے چلوں گا۔ اس کے سمجھانے پر چپ ہو جاتی تھی، کیونکہ اسے خود بھی اچھی طرح اندازہ تھا اماں اسے کبھی بھی اتنی دور نہیں جانے دیں گی، وہ بھی فہد کے ساتھ۔ بے شک وہ قابل اعتبار تھا، مگر تھا تو نامحرم۔ ہاں شادی کے بعد وہ اسے لے جاتا تو پھر اماں اعتراض نہ کر پاتی، لیکن شادی میں ابھی کافی ٹائم تھا، سو وہ دل محسوس کر رہ جاتی، مگر فہد اسے تسلی دیتا کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے، جیسے ہی وہ لاہور آیا وہ اسے لازمی اس کے درشن کرانے لے جائے گا۔ آہل کے بارے میں ہر نئی اور تازہ اپڈیٹ کے لیے اس نے انسٹا، ٹویٹر، ایف بی ہر جگہ فالو کر رکھا تھا اسے۔ دن میں کئی بار چیک کرتی رہتی تھی کہ اس کی کوئی شوٹنگ لاہور میں تو نہیں ہو رہی یا ہونے والی، مگر زیادہ تر شوٹنگز وہ ملک سے باہر ہی کرتا تھا جو یہیں ہوتیں، وہ بھی زیادہ تر ناردرن ایریاز میں ہی ہوتی تھیں۔ لاہور تو شاذ و نادر ہی آتا ہوگا۔ کچن میں آٹا گوندتے ہوئے وہ مسلسل اس کے سپنوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی، جب ابا کی باروب آواز کے ساتھ ایک دھیمی سی سلام کرتی آواز بھی اس کے کانوں میں پڑی۔ آٹا گوندتے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ وعلیکم، یہ کون ہے؟ اماں نے سلام کا ادھورا جواب دیتے ہوئے سوال کیا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے کانوں کو وہم نہیں ہوا ہے، ابا کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے، مگر ہوگا کون؟ وہ متجسس ہوتے ہوئے کچن کی کھڑکی کی طرف آئی جو صحن میں کھلتی تھی، اس سے جھانکنے لگی۔ بلیک رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھے جس میں سے اس کا گلابی رنگ کا سوٹ بھی نظر آ رہا تھا، یقیناً وہ کوئی لڑکی تھی۔ اس کا دبلا پتلا سراپا اور دراز قد اسے لڑکی ہی بتا رہا تھا۔ ساتھ میں ایک بچہ بھی کھڑا تھا جس نے اس لڑکی کی چادر کے پلو کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ سمرا کو لڑکی کا چہرہ تو نظر نہیں آیا کیونکہ اس کی کچن کی کھڑکی کی طرف پشت تھی، البتہ بچے کا چہرہ اسے نظر آ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، گول مٹول، پھولے پھولے گالوں والا وہ 8-9 سال کا بچہ سمرا کو بہت کیوٹ لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ سہما ہوا لگ رہا تھا، اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ہراساں انداز میں اس کی اماں اور چچی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ فاطمہ ہے، فاطمہ عبد الرحمن، ابا نے اس کا یوں تعارف کروایا جیسے وہ کوئی مشہور و معروف ہستی ہو۔ کون فاطمہ؟ اماں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ماتھے کے بل مزید گہرے ہوئے، چچی بھی ناک پر انگلی رکھے پوسٹ مارٹم کرتی نگاہوں سے ان دونوں کو خوب جانچ رہی تھیں۔ سمرا کو ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ بھائی صاحب کون ہے یہ؟ فرحت چچی اپنی ناچتی تھرکتی آنکھ کی پتلیوں کو بمشکل ساکت کرتے ہوئے بولی۔ سمرا، سمرا بیٹا باہر آؤ۔ انہوں نے اماں اور چچی کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بیٹی کو آواز دی۔ سمرا نے آٹے سے لتھڑے ہاتھوں کو جلدی جلدی دھویا اور دوپٹے سے پہنچتے ہوئے باہر آئی۔ السلام علیکم۔ وہ جلدی سے ان کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی اور سلام کرتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھنے لگی جسے اس کی اماں اور چچی ابھی تک گھورے جا رہی تھیں۔ سرخ و سفید دہکتے گال، گلاب کی پنکھڑیوں سے مشابہ ہونٹ، بڑی بڑی گہری نیلی آنکھیں، نرم و نازک خوبصورت ہاتھ جن کو ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ خاصی کنفیوز سی کھڑی تھی۔ چادر مضبوطی سے پورے وجود کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ وہ ستائش رشک آمیز نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ کم از کم اس نے تو اتنی خوبصورت لڑکی اپنی زندگی میں یوں فیس ٹو فیس پہلی بار ہی دیکھی تھی۔ شہزادیوں کی جیسی حسن و ترادار حسن کی مالک، مشرق و مغرب کے سنگم کا بہترین شاہکار، بلا شبہ خدا نے خاصی فرصت سے بنایا تھا اسے۔ سمرا کو لگ رہا تھا اللہ نے سارا حسن جیسے صرف اس لڑکی کو ہی دے دیا تھا۔ یک ٹک وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ لڑکی ہو کر میرا یہ حال ہو رہا ہے، نہ جانے اسے دیکھ کر لڑکوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔
اس نے دل میں بے اختیار سوچا، ابا یہ کون ہے؟ اس نے خاص سے اشتیاق سے سوال کیا۔ یہ فاطمہ ہے اور آج سے تمہاری بہن ہے۔ تمہیں ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے نا کہ تمہارا کوئی بھائی بہن ہوتا؟ تو لو دیکھو، تمہارے لیے ایک بہن اور ایک چھوٹا سا بھائی لے آیا ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے شگفتہ لہجے میں کہا۔ سچی ابا؟ اماں کی گھوڑیوں سے بے نیاز وہ ایکسائٹڈ سی ہو کر بولی تھی۔ ارے واہ چچا، آپ تو چھپے رستم نکلے، چچی سے چھپا کر شادی بھی کر لی اور 2 بچے بھی ہو گئے، کمال ہے۔ فہد بھی ان کی آواز سن کر باہر آ گیا اور آگے ہو کر ان کو دیکھنے لگا۔ واو امیزنگ، اس نے زیر لب کہا۔ ہونٹ تحسین کے انداز میں سکڑے تھے۔ سمرا اس کے چہرے کے تاثرات چھپے نہ رہ سکے۔ فوراً ہی اس نے فہد کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ ٹھٹکی کہیں کا، وہ آہستہ سے بڑبڑائی، مگر فہد کے تیز کانوں نے سن لیا۔ ارے بھائی، تمہارے اڈاپٹڈ بہن بھائی کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری طرح پیارے ہیں یا نہیں؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں پیارے ہیں، بس تم نظر مت لگاؤ۔ فاطمہ نے اپنی ناگواری چھپانے کے لیے فوراً سر جھکا لیا۔ اسے اس لڑکے کی نظریں اور باتیں دونوں بری لگی تھیں۔ ویسے چچا جان، بچے آپ کمال کے لائے ہیں، لگتا ہے جیسے کائنات کا سارا حسن ہی ان پر ختم ہو گیا۔ میرا مطلب ہے کیوٹ بچہ ہے۔ ماں کی گھورتی نگاہوں کو محسوس کر کے فوراً بات کو بدلا تھا۔ ہیلو بیٹا، کیسے ہو؟ میں آپ کا بڑا بھائی ہوں، شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے منہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فاطمہ اس کا مفہوم اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اسے پہلی نظر میں ہی وہ پسند نہیں آیا تھا، مگر کیا کرتی، سخت مجبور تھی۔ پناہ کے لیے ملے اس ٹھکانے کو ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ ہاں واقعی بڑا پیارا بچہ ہے، ابا نے بھی مسکرا کر تائید کی۔ فہد اور سمرا آگے ہو کر مسکراتے ہوئے بچے سے ہاتھ ملانے لگے۔ آخر یہ دونوں ہیں کون؟ کہاں سے لے آئے انہیں؟ کب سے خاموش کھڑی اماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ چیخ کر بولیں۔ شفقت صاحب نے کوئی جواب نہ دیا، وہ انہیں بہن بھائیوں کی طرف ہی متوجہ رہے۔ بھائی صاحب، بھانو بھابھی کچھ پوچھ رہی ہیں آپ سے؟ فرحت چچی کے انداز میں بھی ہلکی سی تلخی آ گئی تھی۔ سمرا بیٹا، انہیں اندر کمرے میں لے جاؤ، لمبے سفر سے آئے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے اماں اور فرحت چچی دونوں کی بات کو اہمیت دیے بنا سمرا کو اشارہ کیا تو وہ فوراً آگے بڑھ گئی۔ آئیے اندر چلیے مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردر۔ سمرا نے خوش اخلاقی سے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کمرے میں چلنے کے لیے اشارہ کیا۔ وہ ان دونوں بہن بھائیوں کو لے کر اندر کمرے کی طرف بڑھی تو فہد بھی چچا کے اشارے پر اس کا بیگ اٹھائے پیچھے چلا گیا۔ ارے میں کیا پوچھ رہی ہوں آپ سے، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کمرے کی طرف جاتے ابا کے پیچھے اماں بھی کڑے تیوروں سے بڑھیں، فرحت چچی بھی ساتھ ہو لیں۔ بتاتا ہوں، صبر کرو، وہ ناگواری سے کہتے ہوئے واش روم میں چلے گئے۔ پیچھے اماں غصے سے کھولتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ نہ جانے کس کی اولاد کو اٹھا لائے ہیں۔ فہد بھی بیگ رکھ کر تجسس کے ہاتھوں مجبور وہیں چلا آیا۔ اسے بھی اس چادر والی حسینہ کے بارے میں جاننے کا اشتیاق تھا۔ کون ہوں گی یہ لڑکی اور بچہ؟ انہوں نے فرحت چچی کی طرف دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ اللہ جانے، شاید بھائی صاحب کے کسی دوست یا جاننے والے کے رشتہ دار ہو۔ کمرے میں رکھے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے خیال ظاہر کیا۔ بانو بیگم اٹھ کر بے قراری سے ٹہلنے لگی۔ اب جب تک شفقت صاحب واش روم سے آ کر انہیں بتا نہ دیتے، دونوں کی نہ بے چینی ختم ہونی تھی اور نہ انہوں نے یہاں سے کہیں ہلنا تھا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں یہ دونوں بہن بھائی چچا جان کی دوسری بیوی کے بچے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ صوفے کی ہتھی پر ٹکے فہد نے بانو بیگم کو جان بوجھ کر ڈرانا چاہا۔ ہائے میرے اللہ، تم سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ بانو بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فضول مت بولو فہد، فرحت چچی نے بیٹے کو گھورا۔ مذاق کر رہا تھا چچی، آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، چچا جان کو واش روم سے باہر تو آنے دیں، پتہ چل جائے گا کہ وہ اپسرا، میرا مطلب ہے وہ لڑکی لڑکا کون ہے۔ پھسلتی ہوئی زبان کو اس نے فوراً قابو کیا۔ پھر جیسے ہی شفقت صاحب واش روم سے برآمد ہوئے، ان اندیشوں وسوسوں میں گھری بانو نے بے قراری سے سوال کیا۔ اب بتا بھی دیں شفقت صاحب کہ کون ہیں وہ دونوں؟ یہ عورتیں بڑی بے صبری ہوتی ہیں۔ بانو بیگم اور فرحت کے اضطراب بھرے سوالیہ چہروں کی طرف دیکھ کر وہ بڑبڑائے، پھر گلا پلنگ پر بیٹھتے ہوئے گلا کھنکار کر گویا ہوئے۔ یتیم بچی ہے بیچاری، کراچی سے آئی ہے، کچھ عرصہ پہلے باپ کا انتقال ہوا ہے۔ کوئی کاروبار تھا باپ کا جو ان کے کاروباری دوست نے دھوکے سے ہتھیار لیا، گھر سے بھی بے گھر کر دیا، اوپر سے بچی پر نیت بھی خراب ہو گئی تھی اس کی۔ رشتہ دار کوئی تھا نہیں جو مدد کرتا، تحفظ فراہم کرتا۔ اس شیطان نے جینا حرام کیا ہوا تھا، تو بھائی کو لے کر ٹرین پر بیٹھ گئی۔ پنڈی اتری تو وہاں اسٹیشن پر کچھ غنڈے تنگ کرنے لگے، ڈر کر بس میں بیٹھ گئی جو لاہور آ رہی تھی۔ یہاں اڈے پر اتری،
میں کوچ میں سوار ہو رہا تھا، دیکھا تو کچھ لفنگے تنگ کر رہے تھے۔ میں نے انہیں ڈانٹ کر بھگایا۔ بیچارے دونوں بہن بھائی سہمے ہوئے تھے۔ مجھے ترس آ گیا اور گھر لے آیا۔ وہ ساری بات بتا کر خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر حزن و دکھ کے گہرے بادل چھا گئے تھے۔ اس نے کہانی سنائی اور آپ نے یقین کر لیا؟ بانو نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ اس ساری کہانی سے قطعی امپریس نہیں ہوئی۔ تمہارا مطلب ہے وہ مظلوم بچی جھوٹی ہے؟ وہ ہلکے سے غصے سے بولے۔ ہاں بھائی صاحب، بغیر ثبوتوں کے اس طرح کی کہانیوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ آج کل کسی پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں۔ آج کل عورتیں اس طرح کی کہانیاں سنا کر گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں اور پھر سب روپیہ پیسہ لوٹ کر فرار ہو جاتی ہیں۔ بانو کے بجائے فرحت چچی نے جواب دیا۔ ہمارے اس 4 کمروں والے شاہی محل میں کون سے خزانے دبے ہیں جو وہ چرا کر لے جائے گی؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ دونوں جذبس ہو کر رہ گئیں۔ کسی معمولی گھر کی نہیں ہے وہ، اچھے اور امیر گھرانے کی لگتی ہے، بس برے حالات کا شکار ہے بیچاری، انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، مان لیا چورنی نہیں ہے، مگر یہ جو کہانی سنائی ہے نا آپ نے، اس پر بھی مجھے رتی بھر یقین نہیں، بلکہ مجھے تو شک ہو رہا ہے یہ گھر سے بھاگی ہوگی کسی کے ساتھ، اور پھر اس نے اپنا مطلب نکالنے کے بعد دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینکا ہوگا۔ منہ کالا کرنے کے بعد گھر کیسے جاتی، اس لیے ادھر ادھر بھٹک رہی ہوگی اور آپ کو اپنی کہانی سنا کر ہمارے گھر گھس آئی۔ بانو بیگم کا لہجہ حقارت اور تنفر سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کرو بانو، کسی پر بہتان لگانا گناہ ہوتا ہے۔ تم خود بھی ایک بیٹی کی ماں ہو، پھر کیسے کسی کی بیٹی پر بہتان لگا سکتی ہو؟ انہوں نے غم و غصے بھرے لہجے میں کہا۔ بانو بیگم کی بات سے انہیں حقیقتاً رنج پہنچا تھا۔ چچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، بغیر تصدیق کے یوں کسی کے کردار پر بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کب سے خاموش بیٹھا ان کی بحث سنتا فہد اس بات پر خود کو روک نہیں پایا تھا بولنے سے۔ تم چپ رہو، فرحت چاچی نے بیٹے کو گھر کا تو وہ غصے سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ بھائی صاحب، شاید آپ بھول رہے ہیں ہمارے گھر میں جوان لڑکا ہے، اس طرح ہم کیسے کسی کی جوان بیٹی کو اپنے گھر میں ٹھہرا سکتے ہیں؟ رشتہ دار، محلے والے سب سوال کریں گے۔ فرحت چچی بھی مکمل طور پر دیورانی کی ہمنوا تھی، اسی لیے انہی کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے فرحت، جوان پرائی لڑکی کی ذمہ داری سر پر لینا کہاں کی عقل مندی ہے بھلا، اور لڑکی بھی ایسی حسین کہ نظر ہی نہ ٹھہر پائے۔ آگ اور پانی ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں بھلا؟ بانو بیگم نے اصلی خطرے کی طرف اشارہ کیا۔ فہد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے چور سا بن گیا۔ بھابھی، مجھے اپنے گھر کے بچے پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ رہی بات رشتہ داروں اور محلے والوں کی، تو ان کی فکر آپ مت کریں، میں خود جواب دے لوں گا۔ بس اب اس بارے میں اور کوئی بحث نہیں ہوگی۔ وہ دونوں بہن بھائی یہیں رہیں گے، انہوں نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے بات ختم کی اور اپنی ٹوپی پہنتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں عشاء کی نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوں۔ فہد، تم سمرا سے جا کر بولو اگر ابھی تک کھانا نہیں بنا تو چائے وائے ہی پلا دے ان بھائیوں کو، نہ جانے کب سے خالی پیٹ ہوں گے بیچارے۔ جی۔ فہد فوراً تابیداری سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے دونوں دیورانی جٹھانی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں، گویا اب کیا ہوگا۔ ارے تم دونوں ابھی تک ایسے بیٹھے ہو، فریش نہیں ہوئے؟ میں تو کھانا بھی لے آئی ہوں۔ سمرا کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تو ان دونوں بہن بھائیوں کو چپ چاپ پلنگ کے ایک کونے پر بیٹھا دیکھ کر حیرت سے کہتی ہوئی ٹرے میز پر رکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ فاطمہ سے کہہ گئی تھی کہ اتنے لمبے سفر سے آئی ہو، نہا دھو کر دونوں فریش ہو جاؤ، تب تک وہ کھانا تیار کر کے لاتی ہے، مگر اب کھانا لیے اندر آئی تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں وہ انہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ دونوں بہن بھائیوں کا اترا ہوا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ ان کے ساتھ پلنگ پر ہی بیٹھ گئی اور محبت سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ پریشان مت ہو فاطمہ، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ میرے ابا بہت اچھے ہیں، وہ تمہیں بیٹی بنا کر لائے ہیں تو یقین کرو تمہیں بالکل ویسے پروٹیکٹ کریں گے جیسے اپنی سگی بیٹی یعنی مجھ کو کرتے ہیں۔ وہ کچھ نہ بولی، بس اس کی نیلی آنکھوں کے آئینے جھلملانے لگے۔ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ میری ایک بہن ہوتی جس کے ساتھ میں اپنی چھوٹی بڑی تمام باتیں شیئر کرتی، شاپنگ کرنے جاتی، دونوں اکٹھے گھومتی، اکٹھے اسکول کالج جاتی، ایک ساتھ بیٹھ کر ڈرامے اور موویز دیکھتی، کوکنگ کرتی، مل کر خاندان اور محلے کے سب پھپھا کٹنوں اور کٹنیوں کی برائیاں کرتی، سڑک پر آواز کسنے والے لڑکوں کی پٹائی کرتی۔ وہ اتنے ایکسائٹڈ انداز میں کہہ رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آخری 2 باتوں پر وہ مسکرا اٹھی۔ تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے فاطمہ، بالکل ایسے جیسے بدلیوں بھرے سیاہ آسمان پر پہلی کا چاند ایک لمحے کو چھپ دکھا کر غائب ہو گیا ہو، اس نے رشک بھرے انداز میں کہتے ہوئے اسے سراہا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کی مسکراہٹ سمٹ گئی، ذہن میں کسی اور کے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے تھے۔
تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے فاطمہ. جب تم مسکراتی ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گلاب اپنی شاخ پر کھڑا ہوا ہوا کے زور سے جھوم رہا ہو، جیسے کوئی چاند بالوں میں سے تانکا جھانکی کر رہا ہو. جیسے وہ مزید بھی کچھ کہتا جب فاطمہ نے اسے روک دیا تھا. بس کریں، آپ ایکٹر ہیں یا شاعر؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی. ہوں تو ایکٹر، لیکن تمہارے لیے شاعر بن جاؤں گا کیونکہ تمہیں تو ایکٹر پسند نہیں ہے نا. کریکٹر لیس ہوتے ہیں، حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں. کہا تو اس نے بظاہر مسکرا کر تھا، مگر انداز یاد دلاتا ہوا تھا، گویا جتا رہا ہو کہ دیکھو کیا کہہ چکی تھی تم مجھے، مگر پھر بھی محبت سے اپنا رہا ہوں. فاطمہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا. ہنسی مذاق میں اسے پرانی باتیں جتائے گا اس بات کی امید نہیں تھی اسے. ارے کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو گئی؟ میں تو مذاق کر رہا تھا. اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اگلے ہی پل وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ رہا تھا. وہ انہی سب تلخ یادوں میں کھوئی ہوئی تھی جبکہ سمرا اس کی تمام سوچوں سے بے خبر خوشی سے بھرپور لہجے میں کہہ رہی تھی. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی میری یہ خواہش پوری کر دے گا، بہن دے دے گا، اور وہ بھی اتنی پیاری، اور ساتھ میں اتنا کیوٹ بھائی. خاموشی سے اپنی جانب دیکھتے مون کے پھولے ہوئے گالوں کو اس نے دلچسپی سے چھوا تھا. اچھا پلیز اب جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. ابا بتا رہے تھے بہت لمبے سفر سے آئے ہو تم دونوں، بہتر ہے نہا لو، تازہ دم ہو جاؤ گی، تھکن اتر جائے گی. کہنے کے ساتھ ہی سمرا نے بے تکلف اسے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم چلی گئی. تو سمرا مون کی جانب متوجہ ہوئی. ہیلو مائی لٹل برو، میں تو تم سے نام پوچھنا ہی بھول گئی. کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا. رائم عبد الرحمن، اس نے اعتماد سے جواب دیا. واو، بڑا پیارا نام ہے تمہارا. ویسے جتنے تم خود کیوٹ ہو، تمہارا نام اسی حساب سے کوئی یونیک سا ہونے چاہیے تھا، جیسے چاند، پرنس، اسی طرح کا کوئی. وہ سوچتے ہوئے بولی. چاند کو انگلش میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اب کہ وہ تھوڑا فرینک ہو کر بولا. آف کورس مون، مون کہتے ہیں، وہی تو میرا نام ہے. وہ مسکرایا. ہائے سچی؟ سمرا نے حیران ہو کر کہا. ذرا سی دیر میں ہی وہ اس سے گھل مل گیا تھا. جب فاطمہ فریش ہو کر واش روم سے باہر آئی وہ سمرا کے ساتھ فرینکلی انداز میں بات کر رہا تھا. گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹے ہوا تھا. آنکھوں کے پپوٹے متورم ہو رہے تھے جیسے اندر جا کر خوب روئی ہو. واو یار، تمہارے بال تو بہت ہی خوبصورت ہیں، ریشمی، کسی سنہری آبشار کی مانند. سمرا نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے تعریف کی. فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. سمرا نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا برش اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا. اس نے قدرے جھجکتے ہوئے اپنے بالوں کو تولیے سے آزاد کیا اور رخ پھیر کر سلجھانے لگی. اس کی آنکھیں ایک بار پھر برس رہی تھیں. سمرا ڈریسنگ میرر میں اسے روتا ہوا دیکھ چکی تھی. نہ جانے کیا دکھ تھے بیچاری کے. وہ افسوس سے سوچنے لگی. ابھی تک ابا سے بھی پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. میں کھانا دوبارہ گرم کر کے لاتی ہوں، تب تک تم کنگھی کر لو. سمرا آگے بڑھ کر ٹرے اٹھاتے ہوئے بولی. سمرا، فاطمہ نے آنسو صاف کر کے رخ اس کی طرف ہی پھیرا تھا جب فہد اسے آواز دیتا کمرے میں داخل ہوا. اس کا آنسوؤں سے دھلا سرخ و سفید گلاب کی مانند کھلتا ہوا چہرہ، شانوں پر چہرے پر جھولتے براؤن سلکی بال. وہ اپنی بات بھول کر مبہوت کھڑا اسے دیکھنے لگا. فاطمہ نے سخت جذبس ہو کر اپنا رخ موڑا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ چچی تمہیں بلا رہی ہیں، وہ حواسوں میں لوٹتے ہوئے بولا، مگر انداز کھویا سا تھا. آ رہی ہوں. سمرا دروازے کی طرف بڑھی. فہد نے ایک چور نظر رخ پھیرے کھڑی فاطمہ پر ڈالی اور خائف سا ہو کر سمرا سے پہلے باہر نکل گیا. رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ شو کی میزبانی کے بعد سیدھا گھر آیا، ورنہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنی جلدی گھر آیا ہو. اس کی واپسی ہمیشہ صبح 2:30 بجے، 3 بجے یا 4 بجے ہی ہوا کرتی تھی. صرف اس کی کیا، تینوں بھائیوں کی یہی روٹین تھی. رات گئے پارٹیز، کلب، شوٹنگز، یہی سب چلتا رہتا تھا. البتہ بھیڑ کی شادی کے بعد ایسی ایکٹیویٹیز تھوڑی کم ہو گئی تھیں، مگر اس کی بیوی جسے شوبز انڈسٹری میں آئٹم گرل کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کی ایکٹیویٹیز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان تھوڑا بہت جھگڑا بھی رہنے لگا تھا. آہل کو تو وہ اپنی بے باکی کی وجہ سے شروع سے ہی ناپسند تھی، صرف ابیر کی خاطر برداشت کرتا تھا اسے. ابھی بھی وہ جب گھر میں داخل ہوا تو وہ ٹاپ اسکرٹ میں ملبوس کہیں پارٹی کے لیے نکل رہی تھی. آہل کے ماتھے پر بل پڑے تھے، تاہم کچھ کہے بنا وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا. آنکھوں پر بازو رکھے وہ جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا تھا. اس نے بازو ہٹا کر کیلنڈر کی طرف دیکھا. آج 6 مہینے ہو گئے تھے، پورے 6 مہینے، مگر فاطمہ عبد الرحمن کی ابھی کوئی خبر نہیں ملی تھی. نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا. کراچی کا چپا چپا چھان مارا تھا اس نے، مگر کوئی سراغ نہ ملا تھا. وہ مایوس اور مضطرب سا رہنے لگا تھا.
احساس جرم اور پچھتاووں کے ناگ اسے ڈسنے لگے تھے۔ فاطمہ عبد الرحمن کا خیال اس کے دماغ پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا تھا۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر وہ خود کو جام میں مصروف کر لیتا تھا۔ اس کی روٹین بھی کافی حد تک چینج ہو گئی تھی۔ پارٹیز، کلبز میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، نہ ہی اب کسی حسینہ کی قربت اسے مدہوش کرتی تھی۔ بس اپنے شو کی میزبانی اور مختلف ڈائریکٹرز کی فلموں کی ادھوری شوٹنگز کسی روبوٹ کی مانند کمپلیٹ کروا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ بیڈ پر مضطرب سا لیٹا اس کے خیالوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ وجیح چہرے پر دھک، والم نارسائی اور ہجر کی گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جس کو پانے کے لیے دل مچلتا تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھا تھا۔ وہ بے چین سا ہو کر اٹھ بیٹھا، گہری سرخ ڈوروں والی طلسماتی آنکھوں میں اضطراب ہلکورے لیتا تھا۔ کوئی جان نہیں سکتا تھا کہ ان آنکھوں میں شراب کا نشہ نہیں بلکہ کوئی درد چھلکتا تھا۔ وہ ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا، سچے دل سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، کہیں کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو۔ یہ خیال آتے ہی نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ وہ دل میں چپکے چپکے سے اللہ سے اس کی سلامتی، حفاظت اور ملن کی دعا مانگتا تھا۔ پہلے وہ جمعے کے جمعے اور باقی دنوں میں کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا تھا، مگر اب اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کو راضی کرنا تھا، جس کے لیے اس نے باقاعدگی سے نماز شروع کر دی تھی اور ڈرنک کرنا بھی کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ گہری سانس بھرتا وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اے سی کی خوشگوار کولنگ کمرے کی اداسی اس کے اندر کی بے چینی اور بے سکونی کو مزید بڑھانے لگی تو وہ کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آ گیا۔ باہر موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ سبک رفتاری سے چلتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے اور وجود سے ٹکرانے لگی۔ باہر کے موسم سے تمام حبس و گھٹن رخصت ہو کر طمانینت پھیلا گئی تھی، مگر وہ اپنے اندر کی بلو جینز اور ریڈ شرٹ میں وہ بے چین ہو کر ٹہلنے لگا تھا، شاید اس طرح اپنے اندر کی بے چینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخی حد سے زیادہ تھی۔ 6 ماہ سے وہ ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں سو پایا تھا۔ نیند آتی بھی کیوں کر؟ اپنی خواہشوں، آرزوؤں کو اپنے ہاتھوں سے خاک کر کے کس طرح چین میسر آ سکتا تھا؟ وہ دوہری آگ میں جل رہا تھا، ایک پچھتاوے اور دوسرا پامال عزت کی چاہت پر حمیت غالب آ گئی تھی۔ انتقام کی آگ نے اسے وہ کام کرنے پر مجبور کر دیا تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں وہ وہیں کرسی پر ٹک گیا تھا، سحر انگیز آنکھوں میں گہری سوچ کے عکس تھے۔ کہاں گئی ہوگی وہ آخر؟ کہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس ترکی تو نہیں؟ ایک خیال کوندے کی طرح لپکا۔ نہیں، ترکی نہیں جا سکتی، اس کا پاسپورٹ تو میرے پاس ہے۔ اچانک یاد آنے پر گہری سانس لی۔ جس وقت وہ رحمت بوا کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی، اس کے کہنے پر فرقان نے اس کے سامان کی تلاشی لے کر پاسپورٹ نکال لیا تھا اس کا۔ نشیب و فراز اور دھوپ چھاؤں ہی تو ہمیں زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کراتی ہیں۔ جمود تو موت ہے بیٹا، متحرک رہنا ہی فاطمہ ہے۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غم سمیٹنے والے، لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے، مسرت سے چمکتی آنکھوں میں رنج و غم کے آنسو دینے والے۔ بھانت بھانت کے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ اس طرح پرانے دکھوں میں الجھی رہو گی، سوچوں کے سمندر میں ڈوبی رہو گی تو آگے کیسے بڑھو گی؟ تمہارے سامنے لمبی زندگی پڑی ہے بیٹا، تمہیں مستقبل بنانا ہے، اپنا بھی اور اپنے بھائی کا بھی۔ گزرے دکھوں پر غم کرنا چھوڑ دو۔ وقت زخم دیتا ہے تو مرہم بھی وہی لگاتا ہے۔ جو تم سے چھن گیا اس پر آزردہ مت ہو، سمجھو وہ تمہارے نصیب میں تھا ہی نہیں۔ مال و زر تو آنی جانی چیز ہے، اگر تم سے گھر چھن گیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں بے آسرا تو نہیں چھوڑا، سر چھپانے کے لیے چھت بھی دی۔ اس پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ وہ آگے بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور اس گھر سے کہیں زیادہ اچھا گھر دے گا۔ اس دور میں ڈپریشن کی وبا اسی لیے ہی پھیلی ہے کہ ہم نے اچھی یادیں ذہن سے کھرچ دی ہیں، صرف دکھ دینے والے دنوں کو ہی یاد کرتے ہیں ہم۔ بے شک سوچوں پر ہمارا زور نہیں چلتا، مگر اپنی زندگی کو خود ہی ہم نے ایک ایسا بوجھ بنا لیا ہے جسے نہ اٹھانے کی سکت رکھتے ہیں اور نہ پھینکنے کی۔ ہم کوشش کر کے اپنے ذہن کو پرسکون رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے دل کا تعلق بنا کے بالکل اس کے قریب ہو جائیں، اور دانش مندی کا تقاضا بھی یہی ہے، جو گزر گیا اسے بھول جاؤ۔ شفقت حسین اسے نہایت نرمی اور اپنائیت سے سمجھا رہے تھے، جبکہ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسے اپنے گھر سے بے گھر اور شہر سے بے دخل ہونے اور اس دنیا میں تنہا رہ جانے کا دکھ ستاتا ہے، جبکہ وہ اس کے اصل دکھ سے بے خبر تھے۔ اس نے صرف گھر اور رشتے نہیں کھوئے تھے، اس کی محبت، اس کے اعتماد کا خون ہوا تھا جس میں وہ سرتپا نہا گئی تھی، لیکن یہ سب وہ کسی سے شیئر بھی تو نہیں کر سکتی تھی، اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ 6 مہینے ہو گئے تھے اسے اور مون کو شفقت حسین جیسے
ان انجان نیک دل انسان کے گھر میں رہتے ہوئے۔ شفقت صاحب بالکل سمرہ کی طرح اس کا خیال رکھتے تھے۔ سمرہ بھی اسے بہنوں کی طرح چاہتی تھی، البتہ اس کی امی اور چچی کا رویہ ہنوز سر تھا۔ شروع میں جب ان کے رشتہ داروں اور محلے والوں کو پتہ چلا کہ ان کے گھر ایک اجنبی حسین لڑکی آئی ہوئی ہے، تو محلے کی اور رشتہ دار خواتین دیکھنے کے بہانے ان کے گھر آتی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، چھوٹا محلہ تھا، کسی کے گھر میں ذرا سا کوئی واقعہ ہوتا یا کوئی باہر کا مہمان آ کے ٹھہرتا، محلے کے سب گھروں میں خبر پہنچ جاتی۔ ایسے میں شفقت صاحب کے گھر آئے دو مہمانوں کا کیسے پتہ نہ چلتا بھلا؟ لیکن سوال سب کا ایک ہی ہوتا، کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، دونوں بہن بھائی ہیں؟ ایسے میں شفقت صاحب کے حکم کے مطابق سب کو یہی کہا جاتا کہ یہ ان کے دوست کے بچے ہیں۔ والدین کی وفات کے بعد کوئی رشتہ دار تھا نہیں تو وہ اسے گھر لے آئے۔ اس کے حسن کے چرچے جب عورتوں کے منہ سے نکلے تو محلے کے آوارہ لڑکوں تک بھی پہنچ گئے، جو بہانے سے ان کے گھر کے باہر چکر لگانے لگے تھے۔ شفقت صاحب اور فہد کی موجودگی میں تو محلے کے کسی لڑکے کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ ان کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ تاہم جیسے ہی چچا بھتیجا کہیں باہر جاتے، آوارہ گرد لڑکے ان کی گلی کے چکر لگانے شروع ہو جاتے۔ بانو بیگم اور فرحت چچی جو پہلے ہی ان دونوں کو گھر میں رکھنے کے خلاف تھیں، ایسے میں انہیں مزید مخالفت کرنے کا موقع مل گیا۔ تاہم شفقت حسین اور سمرہ ان دونوں بہن بھائیوں کے آگے ڈھال بن جاتے۔ فہد بھی در پردہ سپورٹ کرتا تھا، مگر ماں کے ڈر سے کھل کر فاطمہ کی فیور میں نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ اپنے دل کے چور کے پکڑے جانے کا خوف تھا۔ لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے اس نے اپنے کلاس فیلو احمد، جو کہ پولیس میں تھا، اس سے ہیلپ لی تھی۔ پھر اس پولیس والے نے ایسا ڈرایا دھمکایا کہ اس کے بعد محلے کے لڑکوں نے شفقت حسین کے گھر کی طرف دیکھنے سے ہی توبہ کر لی۔ رہنے کو چھت اور تحفظ تو مل گیا تھا، لیکن سکون کا سانس لینا پھر بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہر وقت بانو اور ان کی دیورانی کی چپتی ہوئی نگاہیں اور تلخ الفاظ اس کے گھائل دل پر مزید چرکے لگاتے۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ دونوں اس کے کریکٹر کو لے کر مشکوک تھیں۔ ایک بار ان کے ایسے کچھ الفاظ فاطمہ کے کانوں میں پڑ گئے تھے، تب اسے حرین کی کہی گئی بات یاد آئی۔ اگر کوئی لڑکی گھر سے غائب ہو جائے تو اس کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا، ہمیشہ یہی کہیں گے کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ جبکہ لڑکا غائب ہو جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ کسی لڑکی کو بھگا کر لے گیا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ کسی نے اغوا کر لیا۔ وہ دونوں دیورانی جٹانی بھی اسے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہی سمجھتی تھیں، لیکن اس کے پاس اپنے کردار کی پاکیزگی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھی، ایسی پوزیشن میں نہیں تھی کہ کچھ کہہ سکتی، یا کم از کم ان کے گھر سے چلی جاتی۔ وہ خوددار لڑکی جو کسی اجنبی سے پانی کا گھونٹ لے کر پینا پسند نہیں کرتی تھی، آج غیروں کا احسان لینے پر مجبور تھی۔ اس نے ترکی جانے کا بھی سوچا، وہاں اس کے اپنے تھے جو لازمی اسے سہارا دیتے، مگر جب اس نے اپنا پاسپورٹ سنبھالا تو وہ کیا، اس کے سب ڈاکومنٹس بھی غائب تھے۔ وہ فائل جس میں اس کے ڈاکومنٹس اور پاسپورٹ رکھا ہوتا تھا، خالی کاغذوں سے بھری ہوئی تھی۔ جلدی میں وہ اس فائل کو رکھتے وقت چیک کرنا بھول گئی تھی۔ اندازہ ہو گیا تھا یہ کارستانی کس نے کی ہوگی، مگر اب سوائے افسوس کے کیا کر سکتی تھی۔ شروع میں اسے فہد کی نظروں سے شدید الجھن ہوتی تھی۔ اس کی موجودگی میں سمرہ کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ پھر اچانک اس کی نیوی میں سلیکشن ہو گئی اور وہ ٹریننگ کے لیے کراچی چلا گیا، تو اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ ان پر زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے سمرہ سے اصرار کر کے اس کے اسکول میں جاب کر لی جس میں وہ کرتی تھی۔ وہ ان کا ایڈمیشن بھی وہیں ہو گیا تھا، دونوں ایک ساتھ آتی جاتی تھیں۔ اسکول سے واپسی کے بعد سمرہ کا وہی مشغلہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی لیپ ٹاپ پر فلمیں ڈرامے دیکھنا، جس میں وہ فاطمہ کو بھی زبردستی شامل کر لیتی تھی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ کو احسان مندی اور مروت کے مارے اس کا ساتھ دینا پڑتا تھا۔ شروع میں تو وہ مجبوری کی وجہ سے اس کا ساتھ دیتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کا اپنا ذہن بھی ان چیزوں میں لگنے لگا۔ اذیتناک یادوں سے چھٹکارا پانے کو اس نے ڈراموں کا سہارا لے لیا۔ کسی وقت بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے دل میں اور طرح کی چنگاری چمک اٹھتی، ایک چہرہ اس کے تصور میں آتا تھا، اور تمام تر کوشش کے باوجود وہ تصور سے چپکا رہتا تھا۔ اندر ہی اندر وہ سلگنے لگتی تھی۔ پھر ایک دن معمول کے مطابق اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ سمرہ کے ساتھ مل کر ڈرامہ دیکھ رہی تھی، جب اچانک اس نے ڈرامے کو بند کر کے فلم لگا لی۔ فلم بھی دیکھ لیتی وہ، لیکن اگر وہ اہل خان کی نہ ہوتی تو اسکرین پر اپنی تمام تر وجاہت و دلکشی پرسنالٹی سمیت وہ ایک ہیروئن کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ کبھی ڈانس سٹیپس آتے، کبھی پپی جھپی کا سین شروع ہو جاتا۔ اس کے سوکھے ہوئے زخموں سے ایک بار پھر خون رسنے لگتا تھا۔ سمرہ بڑی ایکسائٹڈ ہو کے حسرت آمیز لہجے میں بتانے لگی، یار تم فلمیں نہیں دیکھتی نا، تو اس کو شاید جانتی نہیں ہوگی، یہ نامور سپر اسٹار اہل سکندر خان ہے۔
میں اس کی اتنی بڑی فین ہوں کہ بتا نہیں سکتی. یوں سمجھو کرش ہے یہ میرا. کئی بار خوابوں میں بھی آیا ہے میرے. پتہ ہے میری بہت بڑی خواہش بلکہ حسرت ہے کہ اسے ریئل میں دیکھوں, اس سے ملوں, بات کروں, تصویر کھنچواؤں. مگر پتہ نہیں کبھی زندگی میں یہ خواہش پوری ہو بھی پائے گی یا نہیں. یہ کراچی میں رہتا ہے, وہاں تو میں جا نہیں سکتی, مگر فہد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ جب کسی فلم کی شوٹنگ کے لیے لاہور آیا وہ مجھے ملوانے ضرور لے کے جائے گا. وہ پرجوش سی اسے بتانے لگی, لیکن اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ ٹھٹکی. فاطمہ, کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہو کر اس کے ماتھے کو چھونے لگی, جس پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں. ہاں ٹھیک ہوں میں. کوشش کے باوجود وہ اپنے کرب آمیز تاثرات چھپا نہ سکی. تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے. وہ اصرار کرنے لگی. کچھ نہیں ہوا یار, بس تم نے کراچی کا نام لیا تو اسی لیے دل اداس ہو گیا. اس نے سرد آہ بھری. سمرا نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کئی سیکنڈ تک بڑی عجیب نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی. فاطمہ, پتہ نہیں کیا بات ہے, اس تھوڑے سے عرصے میں ہی مجھے یوں لگنے لگا ہے جیسے میں تمہیں برسوں سے جانتی ہوں. جی چاہتا ہے تمہارے لیے کچھ کروں, تمہارے کسی کام آؤں, لیکن تم کچھ بتاتی بھی تو نہیں. پتہ نہیں کیسے کیسے دکھ اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہو. کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, تم خام خامے پریشان مت ہو. مگر سمرا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں, اپنی رو میں بولتی چلی گئی. تمہاری ذاتی زندگی میں مجھے دخل دینے کا کوئی حق نہیں, اور نہ میں دینا چاہتی ہوں, لیکن ایک بات ضرور کہوں گی, اور یہ بات میرے دل کی گہرائی سے نکلتی ہے کہ تم شاید کسی کو چاہتی تھی لیکن اسے کھو بیٹھی ہے نا. سمرا گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. مون ہوم ورک کر رہا تھا, میں ذرا دیکھ کے آؤں. وہ نظریں چراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر کمرے میں چلی گئی. سمرا سر ہلاتے ہوئے آہل کی مووی کی طرف متوجہ ہو گئی. پھر ایک رات اچانک حرکت قلب بند ہونے سے شفقت صاحب کا انتقال ہو گیا. سمرا, فرحت چچی, بانو سب دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. وہ خود سکتے میں آ گئی تھی, برستی بے یقین آنکھوں سے ان کے کفن میں لپٹے وجود کو دیکھ رہی تھی. شفقت صاحب کی موت سے اسے بری طرح صدمہ پہنچا تھا. ان 6 مہینوں میں جس طرح انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا, وہ دل سے ان کی عزت کرنے لگی تھی. ان کی باتوں اور عادتوں میں اسے بابا کی جھلک نظر آنے لگی تھی. ان کے ہونے سے بہت سہارا تھا اسے. ان کی موت کا صدمہ تو ایک طرف, اب اسے پھر سے بے گھر اور بے سہارا ہونے کا ڈر رلانے لگا تھا. ان کی موت کے کوئی چوتھے دن کی بات تھی جب وہ سمرا کے کمرے میں سہمی ہوئی پریشان بیٹھی تھی. سمرا کچن میں تھی شاید, جب اچانک بانو بیگم نے وہاں آ کر چلانا شروع کر دیا. تم منحوس ہو, نہ جانے کہاں سے آئی ہو, میرے شوہر کو کھا گئی ہو, نکلو میرے گھر سے. بانو بیگم اسے اور مون کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتی اگر سمرا اور فہد بیچ میں مداخلت نہ کرتے. سمرا تو اس کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی. بانو بیگم کو فہد نے سمجھا بجھا کر راضی کر لیا تھا. بڑی مشکل سے کہیں جا کے ان کا دماغ ٹھنڈا ہوا تھا. اس رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکی تھی. بند دروازوں اور کھڑکیوں سے باہر سردیوں کی وہ طویل رات آہستہ آہستہ کھسک رہی تھی, جیسے ایک ناگن پر پیچ راستوں پر آگے بڑھ رہی ہو, کسی کو ڈسنے کے لیے, اس سے زندگی چھیننے کے لیے. وہ اور مون تنہا تھے, یکسر اکیلے, بے آسرا. نہ خود کی حفاظت کر سکتے تھے اور نہ ایک دوسرے کی. ماں کی محفوظ آغوش مدتوں پہلے چھن چکی تھی. باپ کی مضبوط باہوں کا حصار بھی ٹوٹ چکا تھا. ان کا گھنا سایہ سر سے سرک چکا تھا. بوا بھی زیادہ دیر ساتھ نہ دے سکی تھی. ارتضیٰ, فضا, فارس, حرین, احمر, کتنے سارے لوگ ملے تھے اسے. ایک ایک کر کے سب کو کھوتی گئی وہ. شفقت حسین جیسا مہربان انسان, جس نے کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی حفاظت کی, باپ کی طرح تحفظ مہیا کیا. مگر ان کی شفقت کا دورانیہ بھی زیادہ طویل ثابت نہ ہوا. سمرا بھی کب تک ساتھ دے سکتی تھی, اپنی ماں اور چچی سے اس کے لیے لڑ سکتی تھی. آخر ایک دن وہ بھی اس کے لیے لڑتے لڑتے تھک جاتی. دنیا کے اژدہوں سے بھرے جنگل میں وہ تنہا تھی. کوئی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا. اسے اپنے سارے بچھڑے ٹوٹ کر یاد آئے. وہ گھٹ گھٹ کر ہچکیوں سے روتی رہی. تکیا بھیگتا رہا. اسے ٹوٹ کر بابا کی یاد آنے لگی تھی. درد بڑھتا گیا. اس کا تڑپنا سسکنا جاری رہا. وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی, کیا اس کے پیارے بابا نے کبھی سوچا ہوگا کہ ان کے جانے کے بعد ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کی لاڈلی مکمل طور پر غیروں کے رحم و کرم پر ہوگی. اس دن کے بعد فاطمہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی, کہ اس لیے اس نے چپکے چپکے ایسی جابز اخباروں میں ڈھونڈنا شروع کر دی تھیں جن میں رہائش کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہو. اس واقعے کے ایک ہفتے بعد کی بات تھی جب ایک صبح وہ اٹھی تو دیکھا مون شدید بخار میں پھنک رہا تھا. سمرا نے فوراً فہد کو, جو کہ اپنے چچا کے وفات پر چھٹی لے کر آیا ہوا تھا, اسے بھیج کر دوائی منگوائی. مون کو اٹھا کے اس نے خود کھلائی. اسکول سے چھٹی نہیں کر سکتی تھی, جانا ضروری تھا. تاہم وہ فاطمہ سے کہہ گئی تھی کہ وہ جلدی آئے گی. وہ پریشان نہ ہو, مون کا اچھے سے خیال رکھے اور میڈیسن دیتی رہے.
دن کے 12 بج رہے تھے جب وہ مون کے لیے دودھ لینے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ فرحت چچی کے کمرے سے آتی آواز سن کر رک گئی۔ اس کے رکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا اپنا نام تھا۔ غالباً وہ کسی سے اس کا نام لے کر کسی بات پر بحث کر رہی تھی، مگر کس سے؟ لیکن اگلے ہی سیکنڈ اسے دوسرے فرد کی آواز بھی سنائی دے گئی۔ وہ فہد تھا۔ اگرچہ اسے پتا تھا کہ کسی کی چوری چھپے باتیں سننا اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا، مگر ان کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ نہ جانے اس کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے ماں بیٹا۔ وہ تھوڑا سا آگے ہو کر غور سے سننے لگی۔ آخر کیا کمی ہے فاطمہ میں امی؟ پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، نیک شریف اچھے کردار کی لڑکی ہے۔ فہد کی جھنجھلاتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہاں، اس کی اسی خوبصورتی نے تو تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ یہ بھی بھول گئے کہ سمرا تمہارے بچپن کی منگیتر ہے۔ جواب میں فرحت چچی کی غصیلی آواز سنائی دی۔ سمرا کو کوئی بھی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ فاطمہ بے سہارا ہے، میں اسے اپنا نام دے کر سہارا دینا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی چچا جان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ سمرا کی طرح اس کا بھی خیال رکھوں گا۔ بکواس بند کرو فہد، میں سب جانتی ہوں۔ اپنے دل کی خواہش کو سہارے کا نام مت دو، اور بھائی صاحب نے تمہیں اس کا بھائی بن کر خیال رکھنے کو کہا تھا، نہ کہ یہ کہا تھا کہ تم اپنی نیت ہی اس پر خراب کر بیٹھو۔ وہ بھڑک کر بولی۔ امی! فہد کا چہرہ لفظ نیت پر سرخ ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، صرف ہمدردی نہیں ہے مجھے اس سے، پسند کرتا ہوں میں اسے، محبت ہو گئی ہے مجھے اس سے، میں شادی اسی سے ہی کروں گا۔ وہ ضدی لہجے میں بھڑک کر بولا۔ کچھ شرم کر لو، اگر سمرا اور تمہاری چچی کو پتہ چل گیا نا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ کتنے احسان ہیں بھائی صاحب کے ہم پر۔ تمہارے ابو کی وفات کے بعد انہوں نے ہمیں سہارا دیا، تمہیں اپنے سگے بیٹوں کی طرح پڑھایا لکھایا، اور آج تم یہ صلہ دو گے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ صحیح کہتی ہیں بانو بھابی، وہ لڑکی اتنی معصوم نہیں ہے جتنی بنتی ہے۔ وہ ساری کہانی جو ہمیں سنائی جھوٹی ہے، یقیناً کسی یار کے ساتھ گھر سے بھاگی ہوئی ہے، جس نے اپنا مطلب نکالنے کے بعد دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینکا ہوگا۔ کس منہ سے گھر جاتی بدکردار لڑکی۔ تبھی وہ آگے بھی کچھ زہر اگلتی جب فہد چیخ پڑا تھا۔ امی خدا کے لیے بس کرے، کسی پر بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ تو یتیم بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بددعا دے دے جو ہمیں لگ جائے۔ دروازے کے باہر کھڑی فاطمہ عبدالرحمن کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ غم و غصے سے وہ لرز رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اندر جا کر فہد کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس کے بارے میں اس طرح سوچنے کی؟ وہ کیا مفت کا مال تھی جو کوئی بھی اس کے بارے میں ایسا بول اور سوچ سکتا تھا؟ غم و غصے اور بے بسی کے مارے اسے رونا آنے لگا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی مزید کچھ سننے کی۔ ڈولتے لرزتے قدموں کے ساتھ وہ کمرے میں آ گئی۔ اگر وہ قسمت کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر ان برے حالوں کو نہ پہنچی ہوتی تو فہد جیسے لڑکے اس کے بارے میں ایسا صرف خواب بھی سوچ سکتے تھے۔ ریئل میں ایسا کوئی تصور ممکن ہی نہ تھا۔ کہاں وہ شہزادیوں جیسی آن بان رکھنے والی لڑکی، اور کہاں وہ سانولا سلونا عام سا فہد۔ اس جیسی شہزادی کے لیے تو کوئی شہزادہ ہی اترنا چاہیے تھا۔ اگرچہ اس کی زندگی میں 2 شہزادے آئے تھے، مگر ایک زندگی کی وفا نہ کی اور دوسرے نے خود ہی بے وفائی کی۔ وہ بے جان قدموں سے مون کے پاس پلنگ پر بیٹھ گئی اور دکھ سے سب سوچنے لگی۔ اس کے غموں کا وقت کب ختم ہوگا؟ اس کے حصے کی خوشیاں کہاں ہیں؟ خوشیاں تو ایک طرف، اسے دور دور تک کہیں سکھ کا سانس بھی نظر نہیں آتا تھا۔ سانس کے نام پر زہریلی برچھاں تھیں جو اس کے سینے پر چل رہی تھیں اور اس کی نازک جان کو ہلکان کر رہی تھیں۔ غم کا ایک جلتا ہوا اور ایک زار تھا۔ ابھی اسے بیٹھے 20-25 منٹ ہی ہوئے تھے جب فرحت چچی اور بانو بیگم خوفناک تیوروں کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ وہ سہم کر کھڑی ہو گئی۔ نکلو میرے گھر سے۔ فاطمہ بدکردار لڑکی، اپنے نام کی بھی لاج نہیں رکھی، میرے بیٹے پر ڈورے ڈالتی ہے، اسے ورغلاتی ہے، سمرا سے بدزن کر کے خود اس کی جگہ لینا چاہتی ہے۔ فرحت چچی نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ کیا کر رہی ہیں چچی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ اس اچانک افتاد پر اس کے پیروں تلے زمین سرکی۔ بکواس بند کرو، کوئی چچی نہیں ہے یہ تمہاری، نہ کوئی رشتہ ہے تمہارا ہم سے۔ نہ جانے کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو، کس کماش کے خاندان کی ہو، ہمیں کیا پتا۔ جو تمہیں لایا تھا مر چکا ہے وہ۔ اب میں اور فرحت تمہیں ایک پل بھی اس گھر میں برداشت نہیں کریں گی۔ بانو بیگم کی آواز زہر اگل رہی تھی۔ وہ دونوں اسے انتہائی غضبناک شعلوں بھری نگاہوں سے گھور رہی تھیں۔ دونوں کی آنکھوں میں ذرا سی بھی نرمی کی رمق دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان پر فاطمہ کا سراسیمگی بھرا انداز، اس کا رونا کچھ اثر نہیں کر رہا تھا۔ ان کے چہروں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ آج وہ اس پر قطعی رحم کھانے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ سمرا گھر پر نہیں تھی، اسی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھیں وہ دونوں۔ اٹھاؤ اپنے بھائی کو اور سمرا کے آنے سے پہلے پہلے نکلو یہاں سے۔ فرحت چچی کی دھاڑ نے اسے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ بخار کی وجہ سے سویا ہوا مون ان کی آوازیں سن کر ہی جاگ گیا تھا۔ بخار سے تپتا چہرہ لیے وہ ڈر کر بری طرح رونے لگ گیا تھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں آپ لوگ، اسے بخار ہے، میں ایسی حالت میں اسے کہاں لے کے جاؤں گی؟ سمرا کے آنے تک رک جائیں، میں اسے
کسی ہاسٹل کا پتہ پوچھوں گی، جیسے ہی اس کا بخار اترا ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ فاطمہ نے ان دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر ان بے رحم عورتوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بانو بیگم کے اشارے پر فرحت چچی نے الماری کے اوپر رکھا اس کا بیگ اٹھا کر زمین پر پٹکا، آگے بڑھ کر اس کے بازو کو جکڑا اور دوسرے ہاتھ سے گرا ہوا بیگ اٹھائے فاطمہ کا گڑ گڑانا، اس کی منتیں سب نظر انداز کرتی کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ بانو بیگم نے بستر پر بیٹھے روتے ہوئے مون کو بے دردی سے کھینچ کر بستر سے نیچے اتارا اور صحن میں لے آئی، جہاں فرحت چچی روتی رہن کی بھیک مانگتی فاطمہ کو بری طرح گالیاں دے رہی تھیں۔ لو، سنبھالو اپنے بھائی کو، اور دوبارہ بھول کر بھی قدم مت رکھنا ہماری دہلیز پر۔ بانو بیگم نے روتے ہوئے مون کو اس کی طرف دھکیلتے ہوئے غرا کر کہا۔ فاطمہ اپنا رونا بھول کر مون کو ساتھ لگائے چپ کروانے لگی، جس کا چہرہ بخار کی وجہ سے تما رہا تھا۔ فرحت اور بانو بیزاری سے بھائی بہن کا سیڈ ڈرامہ دیکھنے لگی۔ منتیں کرنے، گڑ گڑانے، واسطے دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ عورتیں فرعون کی مونس لگ رہی تھیں۔ فاطمہ نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے، نیچے گرے بیگ سے جھک کر اپنی بلیک چادر نکالی، اوڑھ کر بخار میں تپتے ہوئے مون کا ہاتھ پکڑا۔